قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تفسیر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ چند ایک نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے یہ محفل قائم فرمائی۔ 2، خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ 3، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کی مقدس ترین ہستیاں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو منتخب فرمایا۔ نمبر 4، کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا۔ 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔
نمبر 6، انبیاء کرام علیہم السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو حکم الہی سے انکار نہیں۔ 7، انبیاء کرام علیہم السلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا۔ 8، اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنا دیا۔ 9، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، انبیاء کرام علیہم السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ پر انتہائی نفیس کلام پڑھنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تجلی الیقین کا مطالعہ فرمائیے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھریں گے۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تفسیر، افغیر اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اللہ عز و جل کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان اور جنات، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے، جبکہ غیر مومن کسی خوف یا موت کے وقت عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہیں دے گا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تفسیر، یہود و نصارہ نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی کتاب ہے یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیفے، ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا، اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاع کاروں سے ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا
تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ پاک کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس آیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنے ہاتھوں خود کو خطرات میں ڈال کر پھر انہی خطرات سے اپنی حفاظت کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ احسن الوعاء لآداب دعا میں خود کو اپنے ہاتھوں سے مصیبت میں ڈالنے کے ضمن میں بہت پیاری مثالیں دی گئی ہیں۔ مثلا جو بغیر کسی سخت مجبوری کے رات کو ایسے وقت گھر سے باہر نکلے کہ لوگ سو گئے ہوں، پاؤں کی پہچل راستوں سے موقوف ہو گئی ہو۔ صحیح حدیث میں اس سے ممانعت فرمائی کہ اس وقت بلائیں منتشر ہوتی ہیں، تو گویا رات تاخیر سے سنسان راستے سے گزرے اور اس کو ڈاکو لپیٹ جائے یا بھوت چمٹ جائے تو اب اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ خود کو کیوں خطرے میں ڈالا۔ نمبر 2، یا رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دے یا بغیر بسم اللہ کہے بند کر دے کہ شیطان اسے کھول سکتا ہے، اور جب بسم اللہ کہہ کر داہنا یعنی سیدھا پاؤں مکان میں رکھے تو شیطان کے ساتھ آیا تھا باہر رہ جاتا ہے، اور جب بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرے تو اس کے کھولنے پر قدرت نہیں پاتا۔ یہاں بھی اگر بے احتیاطی کی گئی اور شیطان نے گھر میں گھس کر نقصان پہنچایا تو خود اپنے ہی قصور کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اب اس معاملے میں دعا کیسے قبول ہو؟ یا کھانے پانی کے برتن بسم اللہ کہہ کر نہ ڈھانکے کہ بلائیں اترتی اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ طعام و مشروبات بیماریاں لاتے ہیں۔ کھانا وغیرہ موجود ہوتے ہوئے برتن کھلا ہو تو ناپاک جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا بے احتیاطیاں کرنے والے کی یہاں بھی دعا قبول نہیں ہوگی کہ آسیب اور امراض سے حفاظت کا بہترین نسخہ بتا دیا گیا۔ یا بچے کو مغرب کے وقت گھر سے باہر نکالے کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اگر مغرب و عشاء کے درمیان بچے کو باہر نکالا اور کسی جن نے پکڑ لیا تو آپ کا اپنا قصور ہے کہ کیوں نکالا۔ یا کھانے کے بعد بے ہاتھ دھوئے سو گئے کہ شیطان چاٹتا اور معاذ اللہ برس یعنی کوڑ کا باعث بنتا ہے۔ یا غسل خانے میں پیشاب کرے کہ اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ یا چھجے کے قریب سوئے اور چھت پر روک یعنی منڈیر نہ ہو کہ گر پڑنے کا احتمال اور امکان ہے۔ یا کھانا بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے کہ شیطان ساتھ کھاتا اور جو طعام چند مسلمانوں کو بس کرتا یعنی کافی ہوتا وہ ایک ہی کے کھانے میں ختم ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے زمین کے سوراخوں میں پیشاب کرے کہ کبھی سانپ وغیرہ جانوروں کا گھر یا جن کا مکان ہوتا ہے اور انسان ایذا یعنی تکلیف پاتا ہے۔ یا خواہ اپنے دوست کی کوئی چیز پسند آئے تو اس پر دفع نظر کی دعا اللہم بارک علیہ ولا تضرہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ پڑھے کہ نظر حق ہے، مرد کو قبر اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے۔ دعا یاد نہ ہو تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دے تو نظر نہیں لگتی، اگر ان کلمات یعنی ماشاء اللہ یا بارک اللہ کا بغیر ہی تعجب سے دیکھے اور تعجب کے الفاظ بولے تو نظر لگ جاتی ہے۔ یا تنہا سفر کرے کہ فساق انس و جن سے مضرت پہنچتی یعنی نقصان پہنچتا ہے اور ہر کام میں دقت پڑتی ہے۔ یا کھڑے کھڑے پانی پیا کہ درد جگر کا مورث اور باعث ہے، آب زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے۔ یا بیت الخلاء میں بغیر بسم اللہ کہے یا بغیر دعا پڑھے جائے کہ خباثت یعنی ناپاک جنات سے مضرت یعنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یا فاسقوں فاجروں بد مذہبوں کے پاس نشست و برخاست کرنا کہ اگر بالفرض صحبت بد کے اثر سے بچا تو بدنام ضرور ہو جائے گا۔
یا لوگوں کے راستوں میں خواہ ان کی نشست و برخاست کی جگہ پیشاب کرنا کہ آپ ہی گالیاں کھائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے اللہ ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے،
فضل اللہ سے، حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن